مسیح کے زندہ جلالی عظیم ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بہت ہی خوبصورت ٹاپک، خدا کا کلام مرقس رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11 باب اور اس کی ہم 29 آیت دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ آمین۔ بڑی زبردست بات، بہت ہی خوبصورت کلام۔ ہمیں کلام مقدس ہماری ہر روز زندگی کے معاملات کے بارے میں جو ہے وہ سکھاتا ہے، اور ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں اور اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں۔ ہمیں ہر ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب کلام مقدس کے مطابق اس دنیا میں انجیل کی منادی کے لیے اور اس مقصد کے لیے جو خدا نے ان کی زندگی میں رکھا تھا دنیا میں جب آئے، تو کلام مقدس کی ہر وہ بات جو ان کے حق میں لکھی گئی تھی اور ہر ایک وہ پیشن گوئی جو ان کے بابت کلام بتاتا ہے، انہیں یاد ہے اور ان کو پتہ ہے، اور روح القدس کی تحریک سے کلام ان کے اندر ہے، کیونکہ وہ خود کلام ہے، اور وہی کلام جو مجسم ہو کر جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا جو ہے وہ اس کلام کو یوں دیکھتی ہے۔ میں اب سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح ایک زبردست استاد ہے، یسوع مسیح ایک زبردست لیڈر ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ ہم یسوع مسیح کی زندگی سے آج یہ سیکھیں گے کہ لوگ آپ کے کام پر، آپ کی برکت پر اعتراض کرتے ہیں، آپ یہ کام اس طرح کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے جو ہے وہ طریقے بتاتے ہیں، ہمیں بہت سارے اپنی پلاننگز بتاتے ہیں، لیکن کیا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا، جسے خدا نے مسا کیا اور خدا کے روح القدس سے بھرا ہوا شخص کبھی غلط فیصلہ روح القدس کی تحریک ہونے کے باوجود نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ روحانی تعلقات میں روحانی شخص کی بات یہ سوچ کر اور یہ سمجھ کر مانتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ راست باز ہے، اور خدا کا روح اس میں رہ کر مجھ سے بات کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا ایک طریقہ ہے آپ سے بات کرنے کا۔ وہ آپ کو کلام کے مطابق کلام مقدس میں سے سکھاتا ہے، وہ اپنے بندے اور بندیوں کی معرفت آپ سے کلام کرتا ہے، وہ آپ سے خواب اور رویا میں کلام کرتا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ ہے کام کرنے کا۔ لیکن اگر کوئی آپ کی خدمت پر اور آپ کی برکت پر اعتراض کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم ہر بات کا جواب دیں۔ بعض اوقات سوال کرنے والے اپنے سوال میں خود ہی پھنس جایا کرتے ہیں، کیونکہ سوال جو ہوتے ہیں وہ اگلے کو پھنسانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یا تو جس سے سوال کیا جاتا ہے آپ اس کو پھنسا سکتے ہیں، یا آپ اپنے سوال میں خود ہی پھنس کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ کچھ سوال جو ہوتے ہیں اپنا جواب خود رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ یسوع مسیح سے بپتسمہ کے تعلق سے بحث کر رہے تھے، اور وہ یسوع مسیح سے پوچھ رہے تھے، تو یسوع مسیح نے جب ان کی بات کرتے ہوئے جب یسوع مسیح نے ان سے پوچھا کہ پھر تم مجھ سے جو پوچھتے ہو، میں بھی تم سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں، اگر تم میری بات کا جواب دو گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں یہ کام کس اختیار سے کرتا ہوں۔ وہاں پر یسوع مسیح نے وہاں بات کی کہ کیا بپتسمہ جو ہے وہ آسمان سے ہے یا زمین سے ہے۔ اب وہ اپنے سوال میں خود پھنس گئے کہ جو آسمان سے آیا ہے آپ اس کے کاموں پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو چیزیں آسمان سے آئی ہیں انہیں تو آپ آلریڈی ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ آلریڈی انہیں نہیں مانتے۔ اگر آپ بپتسمہ کو نہیں مانتے تو آپ یسوع کو کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر خدا کی طرف سے بپتسمہ ہے تو یسوع مسیح بھی خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، باپ کی طرف سے وہ زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو تو ماننا پسند نہیں کرتے جو خدا کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں، لیکن آپ اس شخص کی زندگی اور اس کی خدمت پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں جنہیں خدا کی طرف سے اختیار ملا ہے، جنہیں خدا کی طرف سے برکت ملی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح کو جب انہوں نے نہیں جواب دیا تو یسوع مسیح نے کہا، میں بھی تمہیں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات ہم وہ سوال کرتے ہیں جو ہم ماننا ہی نہیں چاہتے، ہم اس بات کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ وہ اسی لیے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر یہ ہمیں جواب دیتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے۔ تو خدا کا کلام بڑی زبردست بات سکھاتے ہیں کہ وہ اگر ایک عام انسان ہو کر جواب دینا پسند نہیں کرتے، وہ خاموش ہو گئے ہیں، تو ایک روحانی شخص کا کیا کام ہے؟ اسے بھی اپنی برکت کو نہ کھونے کی اور اپنی برکت کو خراب نہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر بات کا جواب دیں، ہر سوال کا جواب دیں۔ ہاں، سیکھنا ایک الگ بات ہے۔ ہم جب خدا کی طرف سے
خادم ہو کر آئے ہیں، ممسوح ہو کر آئے ہیں، تو ہمارا کام ہے لوگوں کو سکھائیں، ہمارا کام ہے کہ ہم شاگرد بنائیں، اور یہی ہماری خدمت ہے۔ کلام مقدس کے مطابق ہمارے شاگرد ہونا لازم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ سوال سیکھنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور کچھ سوال آپ کو پھنسانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ اب ہمارے اندر آسمانی حکمت اور روح القدس کی تحریک ہونی چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ کون شخص جو ہے وہ سیکھنے کی غرض سے، سیکھنے کی تڑپ سے پوچھ رہا ہے، یا کون جو ہے وہ اعتراض اٹھانے کے لیے یا ہماری خدمت پر پن پوائنٹ کرنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، حکمت دے کہ ہم حکمت سے خدمت کریں، حکمت سے برکت کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں، حکمت سے لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ان کو سکھائیں اور ان کے سوالوں کا جواب دیں۔ اس سوال کا جواب ضرور دیں جو دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہو اور جو سیکھنے کے لیے پوچھتا اور سیکھنا چاہتا ہو۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔